بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب مرض الموت میں مبتلا ہوئیں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اندر جا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا کہ مسلمانوں کے خلیفہ تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، اگر کہو تو انہیں اندر بلا لوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اجازت دے دی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ کا حال دریافت کیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے اپنے گھر، اپنے مال اور اپنے خاندان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھیں، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد اپنی ناراضگی ختم کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے وصال کی خبر ہوئی تو آپ روتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ ایمان میں سب سے مخلص اور یقین میں پختہ تھے۔ آپ نے اس وقت حضور نبی کریم کی تصدیق کی جبکہ کوئی ان پر ایمان نہ لایا تھا۔ آپ مسلمانوں کی سرپرستی فرمانے والے تھے اور سیرت میں حضور نبی کریم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ کو صدیق کے لقب سے یاد فرمایا۔ آپ اسلام کا قلعہ تھے اور آپ کی دلیل قوی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ہم وادی حنین کی جانب روانہ ہوئے اور دشمن جو پہلے سے ہی وادی کی گھاٹیوں میں گھات لگائے بیٹھا تھا، اس نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم شکست کھا کر یوں بکھرے کے واپس پلٹتے ہی نہیں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے اور آپ نے پکارا کہ کہاں جاتے ہو؟ میری جانب آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پکار کا بھی کچھ اثر نہ ہوا اور ہر کوئی بھاگے جا رہا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار کے کچھ لوگ اور آپ کے خاندان کے افراد کے علاوہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد میں سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید، حضرت ربیعہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے سیدہ ام کلثوم کا رشتہ مانگا۔ آپ نے کہا کہ میں نے اسے حضرت سیدنا جعفر تیار کے بیٹوں کے لیے روک رکھا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ اے علی، خدا کی قسم، کوئی آدمی روئے زمین پر ایسا نہیں جتنا میں سیدہ ام کلثوم کی کرامت اور بزرگی کا منتظر ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق سے کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت سیدہ ام کلثوم کا حق مہر 40,000 درہم ادا کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق خلیفہ مقرر ہونے سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے، جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و عیال کی گزر بسر کا انتظام کرتے تھے۔ جب آپ کے کندھوں پر خلافت کا بوجھ آیا تو تجارت کو مزید جاری رکھنا ممکن نہ رہا، چنانچہ لوگوں نے آپ کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی طرح بیت المال سے وظیفہ لینے کی تجویز پیش کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنے لیے وہی وظیفہ مقرر کیا جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے مقرر تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ وظیفہ آپ کے لیے ناگزیر ہو گیا اور گزر بسر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ آپ کے وظیفہ میں اضافہ کی درخواست دیگر اکابر صحابہ کرام کے سامنے کی، جس پر تمام صحابہ کرام نے متفقہ طور پر آپ کے وظیفہ میں اضافہ کی منظوری دے دی۔ معرکہ نہاون میں جب ایرانی لشکر کی لاکھوں کی تعداد کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق کو خبر ہوئی تو آپ نے خود جہاد کے لیے نکلنا چاہا، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ لشکر اسلام کی فتح کا دار و مدار کثرت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے۔
حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت سیدنا عمر فاروق کے سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو برا بھلا کہا۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر چلے گئے اور اس شخص سے فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے کہ روضہ کس کا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ روضہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو جس شخص کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے وہ ان کے خاندان کا فرد ہے، ان کا چچا زاد بھائی ہے اور ان کا داماد ہے۔ اگر تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کرتا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے ایک صبح حضرت سیدنا عمر فاروق کو دیکھا، ایک اونٹ پر سوار چلے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا آپ نے بعد میں آنے والے خلفاء کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جواب میں کہا اے ابو الحسن مجھے ملامت نہ کرو، رب ذوالجلال کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بھیڑ کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اس امیر کو کوئی عزت نہیں جس نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، اور نہ ہی اس بدبخت کا کوئی مقام ہے جس نے مسلمانوں کو خوفزدہ کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپ سے خلیفہ کی نامزدگی کا مطالبہ کیا۔ آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے فرمایا تم جا کر حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ۔ جب یہ حضرات خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں خلافت کا امر تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت تم سب سے راضی تھے، اس لیے میں یہ امر تمہارے سپرد کرتا ہوں اور تم خود میں سے ایک شخص کو خلیفہ مقرر کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ میرے لیے میرے بھائیوں کو بلا لاؤ۔ آپ کے پاس موجود لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا وہ عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ ان حضرات کو بلایا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میرے بعد تم 6 کے علاوہ کسی کو اس امر کے لائق نہیں پاتا، اور جب تک تم میں استقامت ہے لوگوں کا امر بھی استقامت پر رہے گا۔ نیز فرمایا کہ میرے وصال کے بعد ان سب کو ایک کمرے میں بند کر دینا جہاں یہ خود میں سے ایک خلیفہ منتخب کر لیں، اور اگر ان کی رائے برابر ہو جائے تو پھر یہ تمہیں یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کو رائے بنائیں اور خلیفہ کے حتمی فیصلہ ہونے تک حضرت صاحب روی امامت کے فرائض انجام دیں گے۔ حضرت عمر بن میمون سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص ایک جگہ جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ اپنے اس کام کو 3 کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرت زبیر بن العوام نے اپنی رائے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنی رائے حضرت سیدنا عثمان غنی کے حوالے اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی رائے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کر دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ میں خود کو اس امر سے دستبردار کرتا ہوں۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ایک طرف لے گئے اور کہا کہ اگر آپ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا آپ انصاف سے کام لیں گے؟ اور اگر حضرت سیدنا عثمان کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو ان کی اطاعت کریں گے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ تھاما اور ان کو ایک طرف لے گئے اور کہا کہ اگر آپ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا انصاف سے کام لیں گے؟ اور اگر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا آپ ان کی اطاعت کریں گے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے دست حق پر بیعت کر لی، جس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور دیگر لوگوں نے آپ کے دست حق پر بیعت کی اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ منتخب ہوئے۔